باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التین مکیہ وہی 8 آیات. جی سب جو آج ہماری صورت ہے جس کا ہم نے سبق پڑھنا ہے، نام اس کا 3 ہے اور اس کی 8 آیات ہیں. جی خلاصہ اور تشریح اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر ایک مضمون کو بیان فرمایا. جی اچھا، پہلی بات 4 چیزوں کی قسم اور پھر ایک بات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد جس کی اتنی اہمیت ہے اس سے پہلے اللہ تعالی نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں اور اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. تو پھر جا کر یہ جو یعنی محترم اور معظم اور قابل احترام چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، وہ اگر راہ راست پہ انسان چلتا رہا تو پھر وہ کیا ہے جی، کامیاب ہے، اور اگر وہ راستے سے ہٹ گیا تو ناکام ہے جی. جی اور اس کی ناکامی کی حیت دنیا کے اعتبار سے بھی صورت اور آخرت کے اعتبار سے بھی. جی اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں قیامت و دن نہ ختم ہونے والا ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہوگا. جی آگے فرمایا اے مخاطب جو بھی ہے قرآن عظیم پڑھ رہا ہے، تفسیر سننے والا، جاننے والا، قرآن عظیم سے دوسروں سے خود پڑھنے والا، ان دلائل کے بعد پھر تجھے اے انسان کس چیز نے جزا قیامت کے جھٹلانے پر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا اور کس چیز نے تجھے تیار کیا. جی اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ تمام کے تمام جو فیصلے ہیں اور اختیارات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. بے شک بے شک. یہ موٹا سا اس کا خلاصہ تھا. اب جو 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور ایک مضمون کو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ پہلی قسم ہے دل کی، میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. پھر دوسری قسم ہے زیتون کی، تیسری قسم ہے طور سینین کی، چوتھی قسم ہے مکہ معظمہ. جی یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو یعنی آدمی کو ہم نے ایک بہترین ڈھانچہ میں اور بہترین خوبصورت صورت پر پیدا فرمایا. جی خوبصورت حیات پر، خوبصورت شکل پر ہم نے اسے انسان کو پیدا فرمایا. جی یہ تھا جس بات کو اللہ بیان فرمانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے خوبصورت ڈھانچے میں اور بہترین شکل پر ہم نے اس کو پیدا فرمایا. جی اس سے کیا معلوم ہوا ہے کہ تمام مخلوق میں سے اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے. جب انسان خوبصورت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور خصوصی نظر کرم اللہ نے انسان پر فرمائی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان کو بھی اپنے محسن حقیقی اور خالق حقیقی کی بات کو مان کر چلنا چاہیے اور اس کی ہمیشہ احکام کی پیروی کرتے ہوئے چلنا چاہیے. جی جی بالکل. جیسے کہ ایک بندہ فرماتا ہے، کہتا ہے نا، یعنی اس پر بڑی میں نے محنت کی ہے، اس پر میں نے بڑی خاص توجہ دی ہے. جی تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، جس پر توجہ دی جاتی ہے، جس پر خاص محنت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں تو یہ بات پیسے والی یا وقت والی تو ہے نہیں. اللہ تو ایک آنکھ جھپکنے کے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق کو وجود رکھتے ہیں. جی جی بالکل. ہاں جی، تو یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے جی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو بہترین شکل اللہ نے عطا فرمائی. جی اور اس یہ بہترین شکل عطا فرمانے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ثم رددناہ فی اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو لوٹا دیا، پھینک دیا ایک نیچے سے نیچے طبقہ میں. جی یہ تو تھا اس کا ترجمہ. اب میں ایک ایک آیت کی وضاحت کر کے پھر میں اس کی انسان کی خوبصورتی
اور پھر آگے اس کی ثم رددناہ اسفل سافلین کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے سمجھیے وہ تین اور تین کی قسم، یعنی تین سے مراد یہاں انجیر ہے جی، جی جو عرب مالک میں کثرت سے پائی جاتی ہے جی، جی اور ہمارے ملک میں بھی آتی ہے، گلگت وغیرہ میں اور بلتستان اور ان علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے، جی لیکن وہاں خاص کر ملک شام میں یہ دو درخت اور یہ دو پھل بہت کثرت سے پائے جاتی ہیں. جی ان میں سے ایک انجیر کی قسم و زیتون، اور دوسرا کیا ہے جی، زیتون کے درخت کی قسم. مراد زیتون سے مراد یہاں زیتون کا درخت ہے. جی تیسری قسم طور سینین کی. سینین اس وادی کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جس جگہ کے اندر یہ طور پہاڑ ہے. اس جی پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہم کلام ہوتے تھے. جی جی تو جیسے کہ ہم الحمدللہ گئے ہیں ادھر حرمین شریفین میں، تو ایک عرفات کا میدان ہے اور ایک اس کے اوپر جبل رحمت ہے جی. جی ٹھیک ہے، تو وہ پہاڑ ایک الگ ہے اور اس جگہ کا نام الگ ہے. اسی طرح مزدلفہ ہے، وہاں جگہ کا نام ہے اور وہاں پہاڑ الگ ہے، جیسے کہ وہاں بعض پہاڑوں کا نام بھی آتا ہے. اسی طرح سینین جو ہے اس وادی کا نام ہے، جس وادی اور جس علاقے کے اندر کیا ہے طور پہاڑ ہے. اور فرمایا طور سینین کی قسم. جی چوتھی قسم فرمایا وہاد البلد الامین، اور یہاں سے مراد بلد منا شہر ہوتا ہے، امین منا عزت والا احترام والا، مراد یہاں سے مکہ معظمہ ہے. جی جی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی شروع میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھا سکتی ہیں اور اٹھاتی ہیں، اور اٹھا کر ایک اللہ تعالیٰ مضمون کو بیان فرماتے، ایک بات کو بیان فرماتے. جی اب رہی بات کہ پہلے دو درختوں کی قسم اٹھائی کیوں؟ یہ درخت جو ہے یہ درخت دوسروں کی بنسبت جو ہے چیزوں کی یہ کثیر البرکت اور کثیر المنافع ہیں جی. جی اس کی برکات بھی بہت ہیں اور منافع بھی بہت ہیں. برکات کیا ہے؟ جسمانی طور پر بھی یہ انسان کے یعنی نشو و نما کے لیے اور انسان کے جسم کے لیے قوت کے اعتبار سے اور روحانیت کے اعتبار سے بھی یہ فائدہ مند ہے. جی اور اسی طرح منافع کثیرہ کیا ہے جی، کاروبار کے اعتبار سے خرید و فروخت کریں، تجارت کریں، اس سے بھی یہ فائدہ مند ہے. جی اچھا، انجیر جو ہے وہ بھی انسان کی جسمانی کئی ایک جو ہے وہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور اس میں انسان کے وجود میں طاقت بھی بخشتی ہے. ان میں سے یہ ہے کہ مثلا یہ ہے کہ پیٹ کی صفائی کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے روحانی جسمانی علاج ہے. نمبر 2 زیتون جو ہے تیل بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر خاص کر آپ کے ہاں جو ہے نا عرب ممالک میں تو اس کا اچار بھی ملتا ہے، اور جیسے کہ وہاں استعمال بھی کیا جاتا ہے. جی تو بہرحال یہ دونوں درخت جو ہے یہ بڑے قابل اتفاق ہیں یا انسانوں کے لیے، اور وہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں ملک شام کے اندر، اس لیے ان کی قسم اٹھائی. طور پہاڑ پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات جو ہے وہ اترتی تھی. وہ کیسے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے گزارش کی یا رب العالمین آرینی، اللہ آپ اپنے آپ کو ذرا مجھے دکھا دیں کہ آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، لم ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے، ہاں اگر تو خواہش کر رہا ہے تو ایسے کر، یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر مجھے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، اپنی تجلی اپنی نور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جو ہی ریزہ ریزہ ہوا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فوراً سجدے میں چلے گئے. جی اللہ تعالیٰ کے نور کی اتنی یعنی یہ کیا ہے جی وہ تیزی ہے، اور اتنا نور کے اندر جو ہے شعاعیں ہیں کہ وہ کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی ہے جی. تو اس لیے وہ مکرم اور محترم پہاڑ ہے، جائے وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وہاں احکام بھی دیتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ وہاں بات بھی کرتے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی. جی مکہ المکرمہ کی احترام اور تعظیم ازل سے ہے. اس کی کیوں ہے جی؟ وہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی گھر ہے جی.
جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو ہے نا اس کا یعنی طواف بھی ہوتا رہے گا، اور اس کی طرف اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھ رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ تو ان چار چیزوں کی قسم میں نے گزارش کی اٹھا کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں اللہ نے بنایا ہے۔ جی ایسا میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ اللہ کو بتانے کی، بیان کرنے کی ضرورت کیا، مقصد یہ ہے کہ اے انسان اصل میں مقصود تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے، جی جی باقی تو ساری جو مخلوق ہے وہ تیری خدمت کے لیے ہے۔ تو اب تجھے میں نے جو مخلوق کا مقصد، تخلیق کا مقصد ہے وہ انسان ہے، تو اس کو میں نے بہترین شکل عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے جو ہے نا خوبصورتی سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے ساتھ عالم بنایا، یعنی علم دیا ہے، قدرت دی ہے، متکلم بنایا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، مدبر ہے، حکیم ہے۔ یہ ساری صفات جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اندر ہیں، اور باقی مخلوق کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جتنی انسان کے اندر کامل درجے جی چیزیں ہیں، ملائکہ بھی سمیع بھی ہیں، بصیر بھی، ملائکہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں جی۔ اسی طرح دوسری چیزیں ملائکہ میں بھی اور جنوں میں بھی، لیکن جتنی عدم درجے کی یہ چیزیں انسان میں ہیں اتنی چیزیں جو دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ جی تو جب یہ ساری چیزیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے، اور اپنی صورت سے مراد یہی ہے اللہ سمیع ہے تو اس کا بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے تو اس کا بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ مدبر ہے تو اس کا بندہ بھی مدبر ہے، اللہ اگر عالم ہے تو اس کا بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی علم دیا ہے۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ والی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی۔ جی جی اس نے فرمایا کہ فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت شکل میں۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں پر ایک میں آپ کو جو تفسیروں میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا چلوں، جی جس پر یہ شہادت کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے کہ انسان خوبصورت ہے تمام مخلوق میں۔ عیسیٰ بن موسیٰ جو ہے نا، یہ ایک ہاشمی ابو جعفر منصور ایک خلیفہ گزرا ہے، جی اس کا یہ خاص آدمی تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ جی تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تو ایک دن رات کو چاند جو ہے وہ خوب اپنے جوبن پر تھا، اور چاندنی خوب بکھیر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی زمین کو اور اپنے اطراف کو اس نے خوب منور اور روشن کیا ہوا ہے چاند نے اپنی روشنی سے۔ تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، عیسیٰ بن موسیٰ اس کی بیوی۔ تو کیا کہنے لگا شوہر، کہنے لگا کہ بول اٹھا انت تارک ثلاثن ان لم تکونی احسن من القمر۔ کہنے لگا تجھے 3 طلاقیں ہیں اگر تو چاند سے خوبصورت اور حسین نہ ہو۔ اپنی بیوی سے یہ کہنے لگا۔ دونوں میاں بیٹھے ہیں، چاند کی روشنی ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کی کشش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوتی۔ تو جو ہی بیوی نے یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کہا مجھے تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں کیونکہ میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں۔ جی بات تو ہنسی مذاقی تھی، لیکن یہ بات اس نے حقیقت میں لے لی بیوی نے۔ جی جی تو بہرحال رات کو اس نے عیسیٰ بن موسیٰ نے گزاری جیسے بھی گزاری، اور بڑی پریشانی اسی کہ میں نے تو یہ بات مذاق میں کی ہے، تو یہ تو حقیقت ہو گئی اور بیوی چلی گئی۔ تو آگے ان کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو طلاق کا معاملہ ہے نا جی، یہ چاہے مذاق میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے محبت میں ہو، طلاق منہ سے لفظ نکالنے کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی جی جیسے کہ آج کل بات کیا ہے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی بس وہ جی غصے میں تھا جی، میں تو یہ ہو گیا، میرے منہ سے غصے سے نکل گیا۔ تو بھائی پیار میں بھی کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے جی، غصے سے ہی دیتا ہے۔ لڑائی جب ہو رہی ہو، جب جھگڑا ہو رہا ہو تو اسی وقت طلاق ہوتی ہے۔ ہاں جی تو کوئی فون کرتا جی وہ میرا دوست تھا، غصے میں تھا، لڑ رہے تھے جی، میں بھی پاس بیٹھا تھا، میں ان
کی لڑائی کو بھی ختم کرنا چاہ رہا تھا تو لیکن وہ میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اگلی بولتے ہوئے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تو غصے میں تھا. تو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, ہنسی مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, اور سیریس یعنی حالت میں بھی ہو جاتی ہے. نہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے اگر اس نے جیسے خدا اللہ نہ اللہ معاف کرے لیکن اگر اس نے شراب پی ہوئی ہے اور شراب کے نشے کے طور پر اس نے یہ حرکت کر دی ہے؟ جی یہ جو احناف کے نزدیک جو ہے نا ائمہ کا آپ کو پتہ ہے جی, جی اور جی ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, احناف کے نزدیک مسکر اسے کہتے ہیں, جو نشہ کی حالت میں مسکر کہتے ہیں مسکر. اس مسکر کی جو ہے نا حالت نشہ میں بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں کہ طلاق کا تعلق ہے تلفظ سے اور تلفظ ادا ہو گیا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں, تو یہ بطور اس کو سزا دینے کی کہ یہ تو ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیری عقل کی غائب ہو رہی ہے, اور تو جو لفظ منہ سے نکال رہا ہے تو تجھے پتہ ہی نہیں میں کون سا لفظ نکال رہا ہوں. ایک تو بطور اس کی سزا کے, اور ایک اس کی زبان سے وہ لفظ نکل گیا ہے. مقصد لفظ کا نکلنا ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اس سے بھی طلاق بھی, اگر اس کے باوجود وہ الگ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے حرام عمل میں وہ لوگ جا رہے ہیں. جی اگر اس نے ایک دفعہ ہے وہ آگے انشاءاللہ, چلو میں یہاں پہ مختصر بتا دیتا ہوں, اپنی جگہ پر آ بھی جائے گا. اصل میں حاجی صاحب طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ہاں جی, ایک طلاق رجعی ہے, ایک طلاق بائنہ ہے, ایک طلاق مغلظہ ہے. جی طلاق رجعی کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے کہ آدمی یعنی ایک دفعہ یا 2 دفعہ لفظ طلاق بولے. جو عربی میں لفظ طلاق ہے نا, اس کو چاہے عربی میں بولے چاہے پنجابی میں بولے, لفظ طلاق کا بولے تو اس پر 1 دفعہ بولے یا 2 دفعہ بولے, اس کو کہیں گے رجعی. رجعی کا حکم یہ ہے کہ عورت کی جو مینسز آتی ہیں یعنی حیض آتا ہے, وہ 3 حیض عدت ہوتی ہے عورت کی. تو ان 3 حیض کے اندر اگر میاں بیوی کی صلح خود ہوتی ہے یا برادری پڑھ کر صلح کرواتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے, بغیر کسی حور حجت کے, بغیر جدید نئے نکاح کے, بغیر اس کی بیوی ہے. جی لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اگر اس نے 1 دفعہ کہا تھا تجھے طلاق ہے, تو اب رجوع کرنے کے بعد, دوبارہ اس سے صلح کرنے کے بعد, اب اس کے پاس شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار باقی. 1 طلاق نکل چکی ہے, جی 1 طلاق وہ ہو چکی ہے. جی. اور اگر اس نے 2 دفعہ کہا تھا تو اب صلح کے بعد اس شوہر کے پاس 1 طلاق ہے باقی. 2 طلاقیں ہو چکی ہیں, لیکن رجوع کا اس کو اختیار تھا, اس نے بیوی کو واپس لے آیا ہے. اب اگلی زندگی میں اللہ معاف فرمائے اگر 1 دفعہ کہتا ہے نا تو اب 3 ہو جائیں گی, اب دروازہ بند ہو جائے گا اس کے. اگلی زندگی سے مراد آپ کی اگلی زندگی سے مراد مرنے کے بعد ہے؟ نہیں, یعنی ایک رجوع کے بعد جو, اچھا رجوع کے بعد, ٹھیک ہے, باقی زندگی, رجوع کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں اس کے پاس 1 طلاق باقی ہے. جی جی ٹھیک ہے, میں سمجھ. اور اگر غلطی سے یا ناراضگی سے یا غصے سے اگر کسی وقت بھی اس نے وہ لفظ بول دیا تو اب گویا کہ پہلے 2 ہو چکی تھی, 1 یہ 3 ہو گئی. اب اس کے لیے بیوی کے ساتھ رجوع ختم, نکاح ختم. اب بس وہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی, نہیں ہے. ہاں اگر اپنی مرضی سے آگے کہیں نکاح کرے اپنی مرضی سے, پھر وہ شوہر جو ہے نا یا تو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے, تو پھر اگر یہ شادی کرنا چاہیں عدت گزار کر تو دوبارہ ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری طلاق بائنہ. بائنہ طلاق کہتی ہیں کہ کوئی اشارہ کنایا لفظ سے کوئی طلاق دینا, جیسے کہ تو جا میری طرف سے فارغ ہے, یا تو اپنے جا دفع ہو جائے, میری جان چھوڑ دے, ماں باپ کے گھر چلی جا, تو مجھ سے فارغ ہے, تو میری طرف سے بالکل آزاد ہے. انت حر, اس طرح کا لفظ آزاد ہے. اور کہتا ہے میری مراد اس سے طلاق تھی تو اس سے بھی طلاق ہو جائے گی. اگر کہتا ہے میری مراد اس سے طلاق نہیں تھی تو یہ شوہر کی مرضی پر ہے, اس کی نیت پر ہے, اور اگر نیت واقعی طلاق کی تھی تو طلاق ہو جائے گی, اور اگر وہ کہتا ہے نہیں تھی اور جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس کے اوپر گناہ ثواب ہے. اگر کہتا ہے میری مراد طلاق کی نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اگر کہتا ہے اس سے میری مراد طلاق تھی تو ہو جائے گی. ہونے کے بعد اب حکم کیا ہے جی؟ حکم یہ ہے کہ 3 مہینے عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی اس عورت سے نکاح اس کا دوبارہ ہو سکتا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ بائنہ تھی جی. اب رہی طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ کہتی ہیں ایک ہی مجلس میں, ایک ہی وقت میں
یا 2 دن 3 دن وقفے وقفے کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے اپنی بیوی کو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو. اس کا منہ سے نکلنا ضروری ہوتا ہے کہ بس وہ اندر دل میں سوچے کہ میں نے یہ اس طرح کر دیا تو کر دیا؟ نہیں نہیں، تلفظ کے بغیر، زبان سے تلفظ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. دل میں سوچنے سے، دماغ میں سوچنے سے کچھ بھی کوئی طلاق نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. جبکہ تلفظ نہ کرے، جس کا تلفظ کا مطلب یہ کہ خود تو سنے نا کم از کم، اتنا تلفظ تو کرے نا وہ کم از کم. جی جی اس کے بعد طلاق ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی. دماغ میں سوچنے سے، دل میں لانے سے اور اسی طرح طلاق نہیں ہوتی. خیالات آنے سے طلاق نہیں ہوتی. جی جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے جی. اب آئیے جی حاجی صاحب اس واقعہ کی طرف. جی صبح بھی بڑا پریشان ہوا تو عیسیٰ بن موسیٰ اپنے جو اس کا خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، اس کے پاس چلا گیا اور اپنی ساری بات پر سنائی اور بڑا غمگین ہوا اور بے چین ہے. کہتا ہے میں نے ساری رات بڑی غم میں گزاری ہے. تو خلیفہ وقت نے علماء اور فقہا کو بلا لیا. جی اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور اس کے لیے کیا کوئی راستہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. جی جب انہوں نے مفتی حضرات کو بلا لیا، علماء کو بلا لیا تو سب نے اور بات سنا دی تو سب نے کہا جی طلاق ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں اس کے لیے گنجائش. ٹھیک ہے. مگر انہیں علماء جو مدعو کیے گئے تھے، مفتیان کرام اور فقہا حضرات میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے خاموش. بادشاہ نے، خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کوئی ایک شاگرد تھے. جی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں کہ میں نے علماء کی، مفتیان کرام کی اور فقہا حضرات کی میں نے بات سنی ہے، تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں. جی جب یہ بات کہی تو سارے انہوں نے حیرانگی سے اور توجہ سے پوچھا بھی صحیح اور دیکھا بھی صحیح، یہ کیسے ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی جی. تو اس وقت انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ 3 تلاوت فرمائی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو تمام مخلوق میں ایک بہترین شکل اور صورت پہ پیدا فرمایا ہے. تو چاند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو انسان چاند سے خوبصورت ہے، اس لیے طلاق نہیں. جی اس کی بیوی چاند سے خوبصورت ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی تھی. جی جب یہ اس صاحب نے فرمایا تو تمام علماء اور مفتیان کرام اور فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں اور اس خاتون کو طلاق نہیں ہوئی، یہ چاند سے خوبصورت. جی ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ اس واقعہ سے خود ہی اندازہ لگا لیں. جی بالکل. ہم آگے چلتے ہیں. جب جی جی خوبصورت بنانے کے بعد رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا یا لوٹا دیا یا ڈال دیا نیچے سے نیچے تر. نیچے سے نیچے تر اس کے 2 مفہوم ہیں حدیث. جی ایک تو یہ ہے کہ انسان جب کیا ہوتا ہے جی، جوانی میں ہوتا ہے، جوانی میں جی تو جب انسان کی جوانی ہوتی ہے تو انسان کی خوبصورتی، چہرے پہ حشاش بشاشی، خون جو ہے نا وہ دوڑ رہا ہوتا ہے اور چہرہ بڑا خوبصورت اور ٹائٹ ہوتا ہے اور کوئی جھری نہیں، کوئی کچھ نہیں، پورے وجود کے اندر بھی اور بڑی خوبصورتی لگ رہی ہوتی ہے. جی تو فرمایا جو ہی بڑھاپے کی طرف آتا ہے انسان تو اس وقت جو ہے نا کیا ہوتا ہے جی، وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے، اور کیا ہے جسمانی حالت کمزور شروع ہو جاتی ہے اور جسم کے اوپر کیا ہے جھریاں شروع ہو جاتی ہیں، بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، بد شکل ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے اور کیا ہے حیات بدل جاتی ہے، کمزوری جسم پہ آ جاتی ہے، جو وجود سیدھا تھا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کمر کبڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، سیدھا اٹھا نہیں جاتا، یہ کیفیتیں ہو جاتی ہیں. جی جی اب اسی کی طرف فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو نیچے سے نیچے تر پھینک دیا. کیا مطلب کہ ایک شباب تھا، ایک جوانی تھی، ایک روب تھا، ایک چہرے کی دگمگ تھی اور چہرے کی رونق تھی
اور ایک وقت آیا کیا ہوا جی کہ انسان ایک ایسی حیت کی طرف چلا گیا ہے کہ اب وہ جناب کیا ہے بد شکل لگ رہا ہے جی اچھا کیا مطلب بتانا اللہ کیا چاہتی ہیں کہ اے انسان اس اللہ نے تجھے بہترین مخلوق خوبصورت پیدا فرمایا ہے وہ اللہ تمہیں کمزور بھی کر سکتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد قیامت والے دن اٹھانے پر بھی قادر ہے جی ٹھیک ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی دوسری بات جی اس جو بڑھاپے والی عمر ہے اور یہ جو بڑھاپے والی یعنی زندگی ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر یا الی ارذل العمر کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ میں اس رذیل عمر سے جس میں بالکل نکما ہو جاؤں اور لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاؤں اللہ تعالیٰ میں اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اور آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ تعلیم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 63 سالہ تھی اور وہ جوانی کی سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمر تھی تو آپ تو دنیا سے اس عمر میں تشریف لے گئے جی اور ہم جو اور کیا ہے جی اس عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جہاد کرتے گئے ہیں اور کفار سے لڑتے گئے ہیں جنگ تبوک جو ہے یہ 9 ہجری کو ہوا ہے اور 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور 9 ہجری کو آپ 1400 کلومیٹر سفر کر کے جا رہی ہیں پھر 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکہ میں اور حج کیا ہے اور الفاظ میں اور خطبے ارشاد فرمائے ہیں اور آپ نے یہ سنا ہے علماء سے کہ آپ نے سارے کام جو ہے نا وہ 10 ہی کو کیا ہے جی طواف زیارت بھی کیا رمی جمرات بھی کیا قربانی بھی کی ہے اور پھر آپ واپس تشریف منابی بھی لائے ہیں کوئی سواریاں نہیں تھی یہ راستے نہیں تھے جو آج کل راستے ہیں بنے ہوئے ہیں پہاڑی راستے سے ان سب کو مور کر کے یہ کیا بتا رہا ہے آپ سے اس میں طاقت تھی جی قوت تھی جی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا اللہ میں رذیل عمر سے پناہ مانگتا ہوں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ امت اللہ تعالیٰ سے یہ میرے کلمہ وہ امتی یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے کہ اللہ اس رذیل عمر سے جس میں نکما ہونا بیکار ہونا اور دوسرے اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جانا اور یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے جی گڑ ہے یا ڈھیلا ہے اس کی پہچان ہی ختم ہو جائے اس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی جی اور اللہ ہم سب کی کیا ہے جی یہ ہمیں بھی اس عمر سے اور اس ضائع یعنی معذوری والی عمر سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے آمین اور کلمہ طیبہ کے ساتھ اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس معذوری والی عمر سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہمیں بلا لے جی آمین آمین ایک بات دوسری بات یہ ہے جی کہ علماء یہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ جو مسلمان عالم ہے حافظ ہے قاری ہے جی ٹھیک ہے نا جی وہ بندہ اس عمر میں نہیں پہنچتا یعنی اس کا سارا یعنی اس کے یادداشت ہے اس کی کیا ہے جی گفتگو ہے وہ صحیح رہتی ہے اور بلکہ جو صحیح عالم ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ قیمتی ہوتا جائے گا جی ویسے ویسے اس کی زبان سے ایسی قیمتی باتیں نکلیں گی کہ اللہ کے کتنی مخلوق کی سدھرتی جائے گی جی کتنی مخلوق اللہ کے بندے وہ رائے راست پر آتے جائیں گے آپ دیکھ لو ولیوں کی طرف کے نا پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جو بزرگ آرام فرما رہے اجمیر شریف میں سب بزرگوں کو دیکھیں اور محدثین کو دیکھیں فقہاء کو دیکھیں علماء کو دیکھیں تو وہ جو ہی بڑی عمر ہوتی ہے تو ہی قیمتیں ماشاءاللہ ہوتی جاتی ہیں ماشاءاللہ جی سبحان اور اللہ ان کے چہروں کے اوپر جو ہی بڑے ہوتے ہیں رونق خوبصورتی اور خشاش بشاشیت اور ایسے لگتے ہیں جیسے کہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں یہ کیفیت ہو جاتی ہے جی جی اچھا جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ثم رددنا اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے پھینک دیا وہ کیا ہے جی ایک اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ دیکھو انسان کے علاوہ جتنے حیوانات ہیں جو قابل انتفاع ہیں یعنی جو حلال حیوانات ہیں ان سے انسان جو ہے وہ جوانی میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے بڑھاپے میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے حتیٰ کہ مدے اس کو آخری وقت میں ذبح کر لیتی ہیں جی اور اگر ذبح کرنے کے بعد بھی اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی کھال کو استعمال میں لایا جاتا ہے جی ایسے ہی نا جی صاحب ہاں جی ایسے ہی ہے
اب جی گائے لے لیں، بھینس لے لیں، جو بھی ہے، وہ پہلے اس کا دودھ پیتی ہیں جی، دودھ پیتے پیتے جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر یا تو اس کو قربانی پہ لگا لیا یا اس کو جناب قصاب لے جاتا ہے جی، جی اس طرح بیل لگا لیں، اونٹ لگا لیں، یہ ساری چیزوں کی یہی مثالیں ہیں جی۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے تبھی موت بھی وہ مر جاتی ہے، حلال کیے بغیر بھی وہ حیوان جو قابل انتفاع حلال حیوان کا اپنی تبھی موت بھی مر گیا، تب بھی اگر مرنے کے بعد بھی اس کی کھال اتار کر اور اس کو دباغ دیا گیا، رنگ دے دیا گیا، اس کی رطوبت اور اس کی جو نجاست اس کو ظاہر کر دیا گیا تو وہ پاک ہو جائے گی جی اس کی کھال پاک ہو جائے گی۔ جی جی سمجھ آ گئی؟ جی جی یعنی ٹھیک ہے۔ خود جو حرام موت مر گیا، حلال جانور تھا لیکن حرام موت مر گیا، ذبح کے بغیر مر گیا ہے، تو اس کی کھال بھی اتار کر اس کو دوائی وغیرہ لگا کر اس سے اگر نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ کرنا جائز ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ لیکن انسان کی اس عمر میں بالکل کسی کام کا بھی نہیں رہتا ہے، لیکن اگر کام کا رہتا ہے تو کس صورت میں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہاں اگر ایمان اور عمل صالح کیا ہے تو پھر اب کیا ہے جی، پھر یہ اس عمر میں بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ یہ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ جوانی میں 5 سپارے قرآن عظیم کی تلاوت کرتا تھا، تو اس کو بیماری میں نے دی ہے یا اس کو بڑھاپا میں نے دیا ہے، تو آج اگر یہ 5 سپارے تلاوت نہیں کر پا رہا تو بغیر پڑھے کے 5 سپاروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو ہر روز۔ جی اللہ تعالیٰ یہ اپنے مومن بندے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے بندے کے ساتھ یہ محبت اور الفت کرتی ہیں کہ اللہ اس کو پینشن دے رہے ہیں، وہ بغیر پڑھے 5 سپاروں کا ثواب ہر روز اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ایک آدمی تہجد کا یعنی تہجد کی اس کی زندگی میں اللہ نے ڈالی ہوئی تھی، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، چلتے چلتے وہ بیمار ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا، یا وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ اب تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پا رہا، تو اب اللہ تعالیٰ بقیہ اس کی جتنی زندگی ہے بغیر تہجد کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ ایک ایک حاجی صاحب عمل کو لے رہی فرائض سے ہٹ کر، جو بھی یہ نفلی عمل کر رہا تھا، فرائض سے بڑھ کر جو بھی یہ عمل کر رہا تھا، اور کسی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے اگر عمل نہیں کر رہا تو میرا رب کتنا اپنے بندے کے ساتھ یعنی مہربان ہے اور رحیم ہے اور حنان ہے اور منان ہے اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی محنت کو ضائع نہیں کر رہا ہے، اور میں یہ سب کچھ اس کے ساتھ میں نے کیا ہے، تو ایک ایک بات کا ثواب فرشتوں سے فرماتے اللہ تعالیٰ تم لکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ محبت دیکھی، اس جی کو فرمایا کہ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نیچے سے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو کر زندگی گزار کر اور صحیح معنوں میں جاتا ہے تو پھر ہم اس کے بڑھاپے کے اندر بھی سہارا بنتے ہیں اور اس کے بڑھاپے کو بھی قیمتی بنا دیتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں جی، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کا معنی مفہوم بتا دیا ہے آپ کو۔ فرمایا کہ ساری باتیں کے بعد انسان کو اچھی شکل میں بنایا ہے، انسان کو ایک حیات سے دوسری حیات کی طرف اللہ ڈالتا ہے، اور پھر ان ساری باتوں کے بعد پھر کون سی بات ہے انسان کے ہاتھ میں اور کون سی دلیل اس کے بعد کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، کیسے خود اپنے اوپر تغیرات کو، حیات کے بدلنے کو، بچپن تھا ختم ہوا، جوانی آئی، پہلے چل نہیں سکتا تھا، پھر اللہ نے پاؤں میں ٹانگوں میں طاقت پیدا کی، سیدھا چلا، اور پھر اس کئی سالوں کے بعد پھر وہ کمزوری کی طرف آیا۔ تو جب اللہ یہ تغیرات انسان میں دنیا میں کر رہے ہیں، 3 حالتوں میں انسان بدلتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، جی تو فرمایا کہ پھر قیامت کو جھٹلانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کو زندہ کرنے پر قادر بھی ہے اور کرے گا بھی صحیح۔ انشاءاللہ جی جی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب حاکموں سے بہترین حکم اور فیصلہ فرمانے والا ہے جی۔ جی اب ہم آتے ہیں جی حج صاحب ترجمے کی طرف۔ جی واؤ اور ہے جی 3 کا معنی انجیر کا درخت، اور واؤ میں اور زیتون کا معنی زیتون کا درخت، معنی یہ ہے کہ اور قسم ہے تین کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی۔ جی واؤ اور ہے طور میں پہاڑ، سینین میں جگہ، اور قسم ہے طور سینین کی جی۔ واؤ میں اور ہے حاض البلد الامین، حاضا میں اس بلد میں شہر، اور امین میں امن والا، احترام والا، اور اس شہر امن والے شہر کی قسم جی۔ مراد کیا ہے؟ مکہ المکرمہ جی۔ یہ قسم اٹھا کر لقد کا منع ہے تحقیق، خلقنا منع ہم نے بنایا،
इंसान मना आदमी, फी मना में, आसन मना खूबसूरत, तकवीम मना शक्ल ढांचा जी। जी तकवीम का मना शक्ल या ढांचा ढांचा, जी। ठीक है। एक बेहतरीन ढांचे में या शक्ल में हमने इंसान को बनाया। जी। सुम्मा मना फिर, रददना मना होता है डालना, फेंकना, लौटाना। जी। असफला मना नीचे, साफिलिन मना सबसे नीचे। जी इल्ला मना मगर, अल्लज़ीना मना जो लोग, आमनो यकीन लाए या ईमान लाए, वो मना और, आमिलु मना अमल किए, सालिहात मना नेक, फा मना बस, लहुम मना उनके लिए, हुम मना उनके लिए, अजर मना अजर, गैर मना न खत्म होने वाला, हाँ गैर मना सिवा, ममनून मना जिसको कोई इंतहा ना हो, यानी ना खत्म होने वाला। जी फमा मना बस कौन सी चीज, युकज़िबु झुठलाता है तो इस वजह से, फमा मना किस वजह से, युकज़िबु मना झुठलाता है, काम मना तू, बात मना इन बातों के बाद भी दीन, बदले के दिन को, यानी क़यामत के दिन को। जी आमना आमना क्या, लैस मना नहीं, अल्लाह मना अल्लाह ताला, क्या नहीं है अल्लाह ताला, बि अहकम, अहकम मना फैसला करने वाला, हाकिमीन फैसला करने वालों में से, जी यानी फैसला करने वालों में से सबसे ज्यादा फैसला करने वाला। जी ठीक ये है। लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया जी। अब बामावला तर्जुमा, जी। वतीनी वज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून के दरख्त की कसम, पूरे सीनीन की कसम, मक्कतुल मुकर्रमा की कसम, लक़द खलक़नल इंसाना, तहकीक हमने बनाया इंसान को एक अच्छी सूरत पर, अच्छी शक्ल में, सुम्मरा फिर हमने फेंक दिया इंसान को, लुटा दिया हमने इंसान को नीचे से नीचे। जी मगर जो लोग ईमान लाए और अमल साले किए उनके लिए ना खत्म होने वाला या हमेशा रहने वाला, दोनों माने कर सकते हैं, अजर है जी। जी गैर ममनून का माना ना खत्म होने वाला या हमेशा रहने वाला, उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ अजर है जी। फमा युकज़्ज़िबुका, बस कौन सी चीज की वजह से तू तकजीब करता है, बादा इसके बाद भी तीन बदले के दिन की, अलैहिस्सलाहु क्या नहीं है अल्लाह ताला हाकिमीन में से बेहतरीन या सबसे ज्यादा फैसला करने वाले। जी ये जी हमारी सूरत पूरी हो गई, मा तशरीह और तर्जमा जी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।